بھائیو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے دل کو صاف کر دو، اپنے دل کو پاک کر دو، کسی سے لڑے ہو تو اس سے صلح کر لو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹے انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹے انس، میری سب سے عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، نبی کی تو ساری ہی سنتیں عظیم الشان ہیں، عظیم الشان ہے، لیکن جس کو میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، عظیم الشان، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کون سی عظیم الشان؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے انس، اپنے دل کو ہر انسان سے پاک رکھ، مسلمان نہیں، ہر انسان سے اپنے دل کو صاف رکھ، پاک رکھ، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو۔ بیٹے انس، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ تو اس لیے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے آج، دوسرا عشرہ کل سے چلے گا جو اللہ کی مغفرت کا ہے، اور پہلا جو عشرہ آج چلا جائے گا وہ اللہ کی رحمت کا عشرہ تھا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اس دوسرے عشرے میں ہم اپنے دل کو صاف کر کر، اپنے دل کو پاک کر کر اللہ کی مغفرت کو تلاش ہے کہ اللہ ہم کو کیسے مغفرت کر دے، اللہ ہم کو کیسے معاف کر دے، اس اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے نبی کو ساتھ لے لیں۔ نبی کی ایک حدیث ہے، غور سے سننا بھائی، پوری حدیث سننا، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، ادھیڑ عمر، یعنی 50-60 سال کے درمیان کی عمر کو ادھیڑ بولتے ہیں، ہاتھ میں جوتا، چہرے سے وضو کا پانی، اور نبی نے ارشاد فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو وہ صحابی آیا، ہاتھ میں جوتے، انصاری صحابی، ہاتھ میں جوتے، وضو کا پانی داڑھی سے گر رہا تازہ۔ تو صحابہ نے دیکھا، اگلے روز وہی ٹائم، وہی والا صحابی، وہی حلیہ، وہی وضو کا پانی چہرے سے گر رہا، ہاتھ میں جوتے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے سے جنتی آنے والا ہے، وہی صحابی، کل والے صحابی، کل والا حلیہ، وہی جوتے اور وضو کا پانی۔ تیسرا روز اسی طریقے سے نبی نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے، وہی شخص، وہی حلیہ، ہاتھ میں جوتے، وضو کا پانی چہرے سے گر رہا۔ تو انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کیسے صحابی تھے؟ ساری سال روزہ رکھا کرتے تھے، ساری رات نفل پڑھا کرتے تھے، دن و رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، صرف عید اور بقرعید کا روزہ نہیں رکھتے تھے، ساری سال روزہ، ساری رات نفل، دن و رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اس کو فکر ہوا کہ یار میں اتنی عبادت کرتا ہوں، سارے صحابہ میں زیادہ عبادت کرنے والے یہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان کو فکر ہوا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں اور یہ شخص کی تو جو ہے کیسی عبادت ہوگی جو اللہ کے نبی نے اس کو دنیا میں ہی جنتی کہا ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے، یہ کون سا وہ عمل کرتا ہے، کون سا اس کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کہا ہے۔ مجلس برخاست ہوئی نبی کی، تو یہ اس شخص کے پاس چلے گئے، السلام علیکم چچا۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام بھتیجے، چچا میرے باپ سے میرا تھوڑا جھگڑا سا ہو گیا ہے، میں آپ کے یہاں 3 دن قیام کر سکتا ہوں، ٹھہر سکتا ہوں؟ تو شخص نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس کا ارادہ تھا، صحابی کا ارادہ تھا کہ میں رات میں اس کو دیکھوں گا، یہ کیا عمل ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کہا ہے دنیا میں ہی، اس کا عمل تو کوئی ضرور ہوگا۔
اب شام کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر آئے، لیٹ گئے اور چادر میں تھوڑا سا سوراخ کر لیا، چادر سے اپنا منہ چھپا کر آنکھ میں کے سوراخ کر لیا کہ اس کو دیکھوں اس کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہے۔ وہ صحابی آئے، اپنے بستر پر نماز ادا کر کے لیٹ گئے، اللہم باسمک اموت و احیا، دائیں کروٹ پہ لیٹ گئے، دعا پڑھ کے سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کون سا عمل کرتا ہے، اس کا کوئی عمل رات میں نہیں تھا۔ جیسے ہی سوئے، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ صحابی پریشان، اس نے تو رات میں 2 نفل بھی نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا، اس نے تو کوئی نیا عمل نہیں کیا، آج دیکھوں گا، آج تو یہ نیا عمل کرے گا ہی کرے گا۔ اگلے روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہی چادر میں کے سوراخ کر کے لیٹ گئے اور دیکھا کہ جیسے صحابی آئے، اللہم باسمک اموت و احیا، بستر پر لیٹے، صبح فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 2 نفل بھی نہیں اس دن بھی۔ اب صحابی کا تو دماغ چکر کھانے لگ گیا، یار اللہ کے نبی نے تو کہا تھا جنتی ہے اور یہ تو 2 نفل بھی نہیں پڑھتا، اس کا عمل کون سا ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ آج تو یہ نیا کام کرے گا ہی کرے گا، آج تو نیا کام ضرور کرے گا۔ پھر صحابی لیٹ گئے چادر میں کے سوراخ کر کے، اور وہ صحابی آئے، اللہم باسمک اموت و احیا، بستر پر لیٹ گئے، صبح فجر پہ جگے۔ اس نے تو کچھ نہیں دیکھا، اس کا تو دماغ خراب، یار اللہ کے نبی کی بات تو سچی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی نے تو فرما دیا وہ جنتی ہے اور میں نے اس کا کوئی عمل دیکھا نہیں ہے۔ تو اس سے کہنے لگے، چچا میری بات اصل یہ ہے کہ میرے باپ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، بات یہ ہے کہ 3 دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے، تم آئے۔ دوسرے دن نبی نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، تم آئے۔ تیسرے دن بھی نبی نے یہی ارشاد فرمایا، تم ہی آئے۔ تمہارے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے، تم کو دنیا میں جنت کی اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے، بشارت اتنی بڑی اور میں نے آپ کا کوئی عمل دیکھا نہیں ہے ایسا۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا، اس شخص کا نام کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، اتنے عام درجے کا صحابی لیکن درجہ کتنا اعلیٰ کہ یہی عمل ہے بھتیجے جو تم نے دیکھے ہیں، یہی عمل ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما وہاں سے آنے لگے، اس سے جدا ہونے لگے تو سلام کیا، لوٹے، جیسے ہی مڑے ہیں آنے کے لیے تو اس صحابی نے کہا کہ بھتیجے ادھر آؤ، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن میرا یہ جو دل ہے اس میں کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا دل ہر انسان سے پاک ہے، مسلمان نہیں، مومن نہیں، ہر انسان سے پاک ہے۔ اور اللہ نے مجھے دوسری دولت یہ دی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے تو میرے دل میں ذرا بھی اس کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہوتی، ہاں کوئی جلن نہیں ہوتی، میرا دل سب سے پاک صاف رہتا ہے۔ تو جو صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم ہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، یہی تو ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھ کو دنیا میں ہی جنتی کہا ہے، یہی تو وہ چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، بے شک یہ ایسی ہی چیز ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔
اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے دلوں کو ہم پاک صاف رکھیں۔ تو اس شخص نے کہا کر لو، تم کر لو، اپنے دل کو تم کر لو۔ اس صحابی نے کہا پاک کر لو۔ تو بھائیو، دل کی صفائی سے انسان اتنے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ نماز روزہ والا بھی اتنے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو پاک کریں، دلوں میں کسی سے کدورت ہے اس کو دور کریں، کسی سے لڑے ہوئے ہیں ان سے صلح کر لیں، والدین سے لڑے ہوں تو ان کے پیر پکڑ لیں، بیوی سے لڑائی ہو تو اس سے صلح کر لیں، بھائی بہنوں سے رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہوں تو ان سے صلح کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا کل سے چلے گا، انشاءاللہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اس کی بندگی کریں، خوب اس کی انشاءاللہ قرآن پڑھیں، اس کی قرآن کی تلاوت کریں، نماز، تہجد، نفل، ذکر و اذکار میں ہم وقت گزاریں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بھائی، ہم پہ سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، کھانے پینے کا نظام ہے، رہن سہن کے لیے اللہ کی خوب دولت ہے، ہم پھر روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ بیچاروں کے پاس کیا تھا؟ رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پیروں میں چپل جوتے نہیں۔ جنگ میں بھی جاتے تھے تو ایک پیر میں کتر لپیٹ لیتے تھے، دوسرے پیر میں چپل ہوتی تھی یا ننگا پیر ہوتا تھا، کپڑے بدن پہ نہیں رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی اوٹ لے رکھی تھی، اس نے اس کی اوٹ لے رکھی تھی، کیونکہ وہ صرف بدن کو چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہ تھا، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، جنگ میں جاتے روزے سے ہوتے۔ ارے ہم کیا کریں، ہم تو ایسیوں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، کولروں میں پنکھوں میں وقت گزارتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی گھٹیا بات ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے دین کی قدر کریں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی قدر کرے گا، اللہ کے دین کو پھیلائے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو انشاءاللہ بھائیو، دعاؤں میں یاد رکھنا میں بھی گنہگار ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائی ہیں، بے شک آپ کے دل میں انشاءاللہ ان کی ذرا بھی قدر ہے تو انشاءاللہ عمل کریں، اور ہم بھی انشاءاللہ خوب اللہ کی عبادت کریں گے۔ ویڈیو کو خوب شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو چینل کو انشاءاللہ، ویڈیو کو شیئر ضرور کرو، کسی مسلمان تک یہ باتیں پہنچ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ جائے، دل کو صاف کرنے والی، تو انشاءاللہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔